پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اسمیل آتی ہے، بو آتی ہے، اور اس بو کی وجہ کر فرشتہ، رحمت کا فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیے، آپ کے سامنے بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، یا آپ ہم میں سے کوئی بھی بندہ جھوٹ بولے اگر، تو اس کے منہ سے جو اسمیل آتی ہے، آتی تو ہے کیونکہ حدیث کہتی ہے، آپ نے کبھی سونگی ہے؟ آئی ہے وہ اسمیل آپ کو؟ بولیے گا ہمیں نہیں آتی، ہمیں وہ اسمیل نہیں آتی، حالانکہ حضور کا فرمان ہے اسمیل آتی ہے۔ اگر اس کو ظاہری معنی پر محمول کیا جائے تو ہمیں بدبو محسوس ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے، لیکن کیوں نہیں ہو رہی؟ علماء نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ دیکھیں کبھی آپ کسی رستے سے گزر رہے ہوں اور اس رستے میں بہت بڑا گٹر کھلا ہوا ہو، تعفن اٹھ رہا ہو اور سخت بدبو ہو، اتنی سخت بدبو کہ آپ کا وہاں گزرنا دشوار ہو جائے، ناک پہ اپنے ہاتھ رکھا اور تیزی سے گزر گئے، لیکن آپ نے دیکھا کہ جس کے قریب سے گزرنا بھی میرے لیے محال ہے، اسی گٹر کے اندر ایک بندہ بڑی آرام سے اتر کر کے، نہ ناک پہ کپڑا ہے، نہ اسے اسمیل آ رہی ہے، اور وہ اطمینان سے صفائی کر رہا ہے۔ سوئپر کو دیکھ لیجئے، وہ صفائی کر رہا ہے اور آپ اس کے قریب سے بھی نہیں گزر پا رہے، وجہ کیا ہے؟ تو علماء نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ اس کی ناک اس بدبو کی عادی ہو چکی ہے۔ جو سوئپر ہے اس کی ناک اس بدبو کی عادی، اسے محسوس ہی نہیں ہو رہی، جبکہ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہماری ناک اس بدبو کی عادی نہیں، لہذا دور سے گزرنے پر بھی ہمیں وہ بدبو پریشان کرے۔ بالکل ایسا ہی ہے، معاشرے میں جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے کہ نہ بولنے والے کو بدبو محسوس ہوتی ہے، نہ سامنے کھڑے ہونے والے بندے کو بدبو محسوس ہوتی ہے۔ وجہ یہ نہیں کہ بدبو نہیں ہے، بدبو تو ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رحمت کے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ بتائیے مجھے، بندہ اپنے کاروبار میں جھوٹ بولے، جی میری اتنی کی خرید ہے، حضور فرماتے جھوٹ بولنے سے مال بک جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کاروبار میں جھوٹ بولنا، اپنی نوکری پر جھوٹ بولنا، طرح طرح کے، پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں اترے، پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو۔ مولانا صاحب دعا کر دیجئے، کوئی تعویذ دے دیجئے، برکت نہیں رہی۔ برکت دور کرنے کا راستہ تو خود اختیار کیا کہ ہم نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، اور وہ رحمت کا فرشتہ جو دعاؤں پر آمین کہتا، وہ رحمت کا فرشتہ جس کی آمین پر اللہ دعائیں قبول فرماتا، پریشانیاں دور کرتا، مشکلات کو دور فرماتا، ہم نے جھوٹ بول بول کر کے اس فرشتے کو خود ہی دور کر دیا، تو پھر کیسے ہم پر رحمتیں اتریں گی؟ کیسے ہم پر اللہ رب العالمین کا فضل آئے گا؟ تو یہ جھوٹ بولنے انشاءاللہ یہ ہم عادت بناتے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ۔